ہے نا میری گفتہ جا گئی تھی اور میں ایک ایموشنل رولر کوسٹر سے گزر رہا تھا کہ ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دس گرل جب میرے اپنے کرتوت ابھی ٹھیک نہیں ہوئے اور میں ابھی تک صحیح نہیں ہوا. تو مجھے یہ چیز بہت کھا رہی تھی اندر سے. اچھا اسی رات کو جس دن ہمیں پتا چلا میری وائف نے ایس ایم ایس کر کے نا باقی سارے جو ہمارا گروپ تھا تھیٹر کا ڈراموں کا اس میں ایکٹرز ایکٹریسز ماڈل سنگر میوزیشین ہر طرح کے لوگ تھے ان کو میسج کر کے بتا دی کہ جی وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے گرل. تو ان کے میسج آئے کنگریچولیشنز کے ساتھ. اس رات کو اٹ واز دا لاسٹ پارٹی آئی ایور اٹینڈیڈ اینڈ جو when I went to that party I saw کہ میں ایک جگہ پہ یعنی اس پارٹی یہاں پہ اسلام آباد میں ایک گھر میں تھے اسلام آباد میں گھر کے اندر بڑا سا گھر تھا. اچھا میری وائف بھی وہاں گئی ہوئی ہے 5 months پریگنٹ ہیں میں بھی گیا ہوں اور بھی لوگ ہیں. اچھا اندر ویسے بھی وہ لوگ سگریٹ چل رہے ہیں تو دھواں بھی بہت. میں اس میں بھی کمفرٹیبل تھا کہ میری وائف اس انوائرمنٹ میں. خیر میں ایک واش روم میں گیا میں نے دروازہ کھولا میں نے اندر کچھ دیکھا جو کہ انتہائی نازیبا میں جہاں بیان نہیں کر سکتا. میں نے دروازہ بند کیا اینڈ آئی جسٹ واک آؤٹ. سردیوں کا دن تھا میرا دسمبر ہوگا موسم. میں سیدھا باہر نکل گیا اور میری وائف نے مجھے باہر نکلتے ہوئے دیکھا وہ میرے پیچھے آ. میں باہر جا کے نا گارڈن میں ایک بینچ تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو میری وائف بھی میرے ساتھ بیٹھے. میں نے کہا خیریت آپ کیوں اس طرح. میں نے کہا میرا دماغ اس وقت جو ہے نا وہ آؤٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو واٹ. کیونکہ ابھی صبح مجھے وہ بیٹی کی خبر ملی تھی ابھی یہ ہو رہا ہے اور میں بہت اور مجھے اپنے آپ سے ویسے ندامت ہو رہی تھی کہ یا اللہ یہ میں کدھر پھنس گیا ہوں. اور ابھی میں بیٹھا ہوں میں سوچ رہا ہوں میری وائف کہتی ہے خیریت ہے آئی اوکے. میں کہا ہاں بس ٹھیک ہے یار I'm trying to fix my brain up. اتنی دیر میں کچھ ماڈلس تھیں وہ داخل ہوئی لیٹ ایز آلویز. تو وہ جب آئی تو ان کو نظر آ کہ مطلب وہ ڈرائیو وے ہے نا ڈرائیو وے میں سے آ رہی چلتی تو ان کو ہم نظر آ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہیں گارڈن میں بینچ پہ سائڈ پہ انٹرنس ہے مین ڈور ہے. تو ان کو ہم نظر آئے وہ بجائے اندر جانے کے ہمارے پاس آ گئے کیونکہ ان کو میری وائف نے صبح ایس ایم ایس بھی کیا ہوتا کہ جی وہ اس طرح سے نیوز ہے. تو وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ hey guys congratulations مبارک ہو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے رہا ہے that's so great that's so awesome wow amazing amazing. تو ان میں سے ایک جو کہتی ہے کہ دیکھو مجھے نہیں پتا میں تو اس کی پھوپھو بنوں گی میں اس کو یہاں لے جاؤں گی میں اس کو وہاں لے جاؤں گی وہ میرے سے پارلر جائے گی وہ میرے سے ادھر جائے گی ادھر جائے گی. اور میں شکل دیکھ رہا ہوں اس کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دوسرے کہتے ہیں تم چپ کرو میں ایسی خالہ بنوں گی میں اس کو فلاں جگہ لے جاؤں گی ہم تو پارٹی تو جائیں گے میں اس کو ڈریس اپ کیا کروں گی میں تو اس کو باربی بنا دوں گی کہاں کر دوں. اور میرے دماغ میں ایک ہی خیال چل رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا میں تجھے بھوکے نہیں بنے مجھے اپنی بیٹی کا فیوچر برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا. اور میں آپ نہیں جانے کی ایسی بات میں جانتا تھا کہ ان کی لائف کیا چل رہی ہے اور کس حد تک وہ مطلب بالکل اللہ کی شریعت سے دور جا چکی ہے. اور میں تو اپنے گناہوں پہ رو رہا تھا میں کہ میری وجہ سے بچی کے ساتھ کیا ہوا. میں نے جب یہ بات سنی نا میں نے وائف کو ہاتھ پکڑا میں نے کہا چلے نہیں یہاں سے. میں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا چلے تو صحیح وہ تو بتایا تو ہوا کہ میں کہا آپ بیٹھے گاڑی میں بیٹھے کرتے کرتے ہم گھر پہنچے. میں نے راستے میں تو بات نہیں میں نے کہا بس میں اس وقت نا میرا دماغ آؤٹ ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ پلیز جا کے ریسٹ کریں میں یہاں لیونگ روم میں بیٹھا ہوں جس میں واچ سم ٹی وی. تو وہ چلے گی سونے کے لیے میں لیونگ روم میں بیٹھا ایسے چینل چینج کرتا رہا اور نہ جانے گھنٹہ گزر گیا میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے. اچھا اچانک سے مجھے خیال آیا پتہ نہیں کیا ہوا مجھے میں جائے نماز ڈھونڈنا شروع ہو پورے گھر. مجھے پتہ نہیں جائے نماز کہاں پڑی ہوتی پتہ نہیں کہیں وہ جہاں بیڈ کور اور بیڈ شیٹیں تھیں وہاں کہیں اس الماری کے اندر کسی کھانے میں نیچے کی دفن ہوئی تھی وہ نکالی جائے نماز. مجھے یہ بھی نہیں پتا قبلہ کس رخ ہے. میں نے بس بچھا دی جہاں وہ جگہ ملی مجھے یہ ملی میں بچھا دی اور نہ میرا وضو کا کچھ میں اس پہ بیٹھ گیا اور میں نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اور آپ یقین کریں آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آخری دفعہ جب رویا تھا میں 10 سال now I was in my early 20s and crying. Last time I cried I was 10 years old. And 10 کا میں کیوں کرائی کیا تھا مجھے یاد ہے میں سائیکل سے گرا تھا ڈاؤن ہل سلوپ پہ میں سائیکل چلاتے پہ بریک میرے فرنٹ بریک لگائی تھی اڑتا ہوا گیا تھا میں پورا میری بازو ٹانگیں شانگیں سب چھل گئی اور یہاں تھوڑی کے نیچے بھی چوٹ آ گئی تھی اور یہاں ٹانکے لگے تھے. تو مطلب وہ اتنی اور میری سائیکل کا اگلا رم ٹیڑھا ہو گیا میں وہ سائیکل ہاتھ سے پکڑ کے نہ روتا روتا کر آیا کہ چوٹیں پورے جسم پہ چوٹیں لگی اور وہ ایک فزیکل پین تھی. اب میں کیوں رو رہا ہوں مجھے نہیں پتا. مجھے شروع سے ابو نے کہا تھا کہ بیٹا بوائز ڈونٹ کرائی. شروع سے نا ابو نے ہمیں بہت ٹف رکھا. میں لٹرلی ایک ہاتھ پہ گن سکتا ہوں میں کتنی دفعہ زندگی میں ایک ہاتھ دین میں آنے سے پہلے. دین میں آنے کے بعد تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے نا وہ ٹائم توڑ دیا لیکن دین میں آنے سے پہلے نا میں ہاتھ پہ گن سکتا تھا کہ ایک دفعہ 2 3 4 بس اس سے اوپر. اور میں رو رہا ہوں اور کیوں رو رہا ہوں کہ میں اللہ سے رو کے دعائیں کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں
جو بھی پیدا بھی نہیں. یہ جو مصیبت میں نے اپنے سر لیا نا, یہ دوست یار میں نے چنے, یہ انوائرمنٹ میں نے چنا ہے, یہ جاب میں نے چنی ہے, یہ سارا کچھ, یہ سارے کرتوت میرے ہیں. یا اللہ میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے, میری بچی کا کوئی قصور نہیں ہے. یا اللہ جو سزا دینی ہے مجھے دے دے, میں بدلنے کے لیے تیار ہوں. پلیز یہ مقافات عمل میری بیٹی پہ نہ آئے اور نہ میری بیوی کے ساتھ جو کام. اور میں روتا رہا اور اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ بس میں نے چینج ہونا, میں نے چینج ہونا, میں نے چینج ہونا. کیونکہ مجھے اس وقت تک پتا تھا کہ اللہ ایک ہے. میں انگلینڈ سے آسٹریلیا سے ہوتے واپس آتا ہوں, مجھے پتا تھا, سب باتیں پتا تھی. میں کہ اللہ میں چینج کرنا چاہتا. اچھا اگلے دن میں نے وائف کو نہیں بتایا کہ رات کو کیا معاملہ تھا, کہ میں رو رہا تھا. میں نے کچھ نہیں بتایا, میں نے کوئی اپنا وہ ٹف ایکسٹیریئر رکھا کہ ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو لیکن میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان نہیں رہنا. تو میں پھر یہاں سے نکل کے دبئی چلا گیا اور وہاں پہ الحمدللہ اچھی جاب لگ گئی, ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ 4 سال دبئی رہا. اچھا اس دوران بھی نا دبئی میں پیسہ بہت ہے اور مٹیریلسٹک زمانہ ہے وہاں پہ بھی. تو آلدو میں نے وہاں جا کے حرام چیزیں تقریباً ساری چھوڑ چکا تھا, لیکن ابھی بھی جو کام کرنے والے وہ نہیں کر رہے. نہ نمازیں زیرو, نو جمعہ, نو نماز, نو عید, نتھنگ, نہ روزے, نہ کوئی اور چیز. اللہ کو شخص مانتا بھی ہے, نبی کو پہچانتا بھی ہے, قرآن کو مانتا ہے, لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں کرتا. اور لیکن حرام سے بچ گیا کیونکہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ چلو کم از کم اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے تو باہر نکالنا. تو میں آپ کو ایک مثال سے بات سناتا ہوں. دیکھو بچپن میں ہم لوگ کبھی ہم نے ٹینس بال سے کوئی گیم کھیلا ہو, کرکٹ کھیلا ہو یا فٹ بال کھیلا ہو. اگر آپ کرکٹ, فٹ بال کچھ بھی کھیل رہے ہو اور آپ کا یہ بال جو ہے غلطی سے نالی میں چلا جائے تو اس کو نکالنے کا اور صاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی آپ کہیں کہ ہم پانی کا لوٹا لے کے نالی میں ہی صاف کرنا شروع کر دیں, لیکن اسے صاف تو نہیں ہوگا, وہ تو پانی جب گرے گا تو اور خراب ہوگا. اصل طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس بال کو نالی سے باہر نکالا جائے, پھر اس کو کسی نلکے کے نیچے رکھ کے صاف کیا جائے اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو میں نے بھی جب میں دبئی گیا تھا تو میں نے صرف اپنے آپ کو گندگی سے باہر نکال لیا تھا, لیکن ابھی بھی پانی نہیں مارا, گندگی سے لیکن نکلا. تو ایک کام اچھا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے حرام سے باہر نکال دیا. اور پریڈومنٹلی میں دبئی میں ایسی کچھ, کیونکہ میں اور میری وائف اور ہم ہی گئے کسی پاس ادھر جائیں گے, نئی لائف اسٹارٹ کریں گے, لیٹس اسٹارٹ لائک دس وغیرہ. تو اب یہ کچھ عرصہ گزر گیا, 1-2 سال جب ہو گئے تو وہاں پہ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اور اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس میں تقریباً 400 گاڑیاں لگی. اور میری گاڑی جس نے بھی دیکھی نا, وہ اس نے کہا اس میں سے بندہ بچا نہیں ہوگا. بٹ آئی مینیج ٹو واک آؤٹ آف دیٹ کار وداؤٹ ایون اسکریچ. ایک خراش تک مجھے نہیں. اور مجھے تو یہ لگا کہ کوئی معجزہ ہو گیا میرے سے. اور میں اس جگہ پہ ابو ظہبی اور دبئی کے بیچ میں ڈیزرٹ ہے, سرا ہے پورا, وہاں پہ میں 7 گھنٹے تک پھنسا رہا. 7 گھنٹے کہنا آسان ہے. 7 گھنٹے میں سرا میں بیٹھا ہوں اور یہی سوچ رہا تھا کہ اگر آج مر جاتا تو کیا ہوگا. اور مجھے کسی مفتی یا حضرت کو فون کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی. مجھے اندر سے پتا تھا میں کتنے پانی. اور میں بتاؤں ہم سب کو پتا ہوتا, ہم سب کے دل میں نا ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جس کو قرآن کی زبان میں نفس لوامہ کہتے ہیں, انگلش میں اس کو گلٹی کانشنس کہتے ہیں, اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں. پتہ ہم سارا کو پتا. میں آپ کو یہاں لیکچر دینے نہیں آیا, میں صرف آپ کی ضمیر کو جگانے آیا. کبھی کے بعد نیند سو جاتی, سنوز کا بٹن بھی نہیں دیتا اپنے آپ, چلو کبھی اٹھ کے ہی بات ہے. لیکن اس کو جگانا مقصد ہوتا ہے کہ یار تمہارے اندر تمہیں سب پتہ ہے اچھا برا کیا ہے. I don't need to tell you that. میں آپ کو یہ نہیں, آپ کو ایک کنڈر گارڈن کے بچے نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات اچھی ہوتی ہے اور یہ بری ہوتی ہے. آپ کو سارا پتہ ہے. میں صرف اس کو اٹھانے کے لیے آیا کہ اپنے ضمیر کو جگا دیں. تو میں نے جب 7 گھنٹے وہاں سوچتا رہا, مجھے یہ لگا کہ اگر آج میں مر جاتا تو یقیناً کسی ایسی جگہ کرنا ہوگا, کیونکہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا, میں تو روزے بھی نہیں رکھتا. ہاں ٹھیک ہے حرام سے بچ گیا ہوں, لیکن ابھی بھی آئی ایم ناٹ دیئر یٹ. سو میں اپنے دوست کے پاس گیا, فائنلی جب وہاں سے فارغ ہوا تو دوست کے پاس گیا. وہ دوست میرا نا ہمارے سارے گروپ میں سے تھوڑا سا مولوی ٹائپ, تو اس کو ہم کہتے بھی مولوی تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دوستوں کے گروپ میں نا کوئی مولوی یا مولون ایک ضرور ہوتا ہے. آپ کے گروپ میں بھی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار مولوی یار ٹینشن بڑی ہے لائف میں. کہتا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار میں بدلنا چاہتا ہوں یار, آئی وانٹ ٹو چینج. تو کہتا ہے یار سب سے پہلی بات یار ٹو بی آنیسٹ یار تو نماز پڑھا کر. میں نے کہا یار میں آنیسٹلی تجھے بتاؤں, میں نے کہا میں مسجد اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں مسجد چلا گیا نا
تو میرے مسجد جانے سے مسجد ناپاک ہو جائے گا. تو مسجد تو اللہ میاں کا گھر ہے, وہ تو اچھے لوگوں کی جگہ ہے, میرے جیسا گندا انسان وہاں کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اس طرح مت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. میں نے کہا واقعی اللہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یعنی تمام گناہ, کچھ بھی میں نے کیا اللہ معاف کر سکتا ہے. کہتا ہے کہ تو توبہ کرنے والا بن سکتا ہے تو اللہ معاف نہیں کر سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. باقی اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے نا جہنم کو بھی پیدا کیا ہے اور جنت کو بھی پیدا کیا. یہ دونوں اللہ نے پیدا کیا. جہنم کو پیدا کیا گیا ہے گناہ گاروں کے لیے, اور جنت کو بھی پیدا کیا ہے گناہ گاروں کے لیے. جہنم کو ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے, اور جنت ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ کر لیتے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا ہوں, ہر ابن آدم خطا کار, ہر ابن آدم خطا کار, لیکن ان میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے. تو گناہ گار تو ہم سارے ہیں, کوئی صغیرہ کر رہا ہے, کوئی کبیرہ کر رہا ہے, یعنی کوئی چھوٹے گناہ کر رہا ہے, کوئی بڑے گناہ کر رہا ہے, کوئی غلطی سے کر رہا ہے, کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے, کوئی چوری چھپے کر رہا ہے, کوئی کھلا کھلا کر رہا ہے. گناہ سارے کر رہے ہیں. گناہوں کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے, گناہ گار لیکن سارے ہیں. لیکن سب سے پیارا اور اللہ کا محبوب گناہ گار وہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ اس کو صرف معاف نہیں کرتے, اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین, اللہ محبت کرتا ہے گناہ گاروں سے توبہ جو کرتا ہے. اس نے کہا جا یار اللہ کو راضی کر, کدھر تو پریشانیوں میں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ میں نے جی گھر گیا, غسل کیا, وضو کیا, مسجد پہنچ گیا, عصر کی نماز کا وقت. میں مسجد میں گیا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کہاں آ گیا. مسجد تھی بھی بڑی پیاری ہے, لیکن میں اندر گیا, میں نے نماز پڑھنے کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد لوگ نکل گیا آہستہ آہستہ, میں بیٹھا رہا, دعائیں مانگتا رہا. اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ میں تب بھی رو رہا. اور میں بس اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ بس میں اب یہاں آ گیا, میں نے یہاں سے باہر نہیں جانا, کیونکہ جب میں باہر جاؤں گا نا میں گناہ کروں. یا اللہ بس مجھے اسلام میں انٹر کر دے, اور اس طرح سے انٹر کروا کہ میں آہستہ آہستہ داخل ہو جاؤں. یہ نہ ہو کہ میں اتنی جلدی آؤں کہ ریباؤنڈ کر جاؤں. اسے ہوتا ہے نا کسی ریلیشن شپ میں ریباؤنڈ کر جاتا ہے. میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ہیو اے لانگ ٹرم ریلیشن شپ ود یو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریباؤنڈ آؤٹ آف دس. سو اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو چینج, پراپر چینج. اور میں نے یہ بس رکھا ذہن میں کہ یہ نہیں کہ کل سے میں کوئی حضرت علامہ بن رہا ہوں, نہیں, سلولی چینج کروں گا بٹ کروں گا. تو الحمدللہ وہ پروسیس اسٹارٹ ہوا, اس میں تقریباً 6 مہینے لگے. میرا وہ یہ دوست تھا مولوی, اس نے مجھے کہا, اس کو میں نے ایکچولی خود کہا, میں نے کہا یار میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں, تو وہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس نے کہا یار تو جا, وہاں خالدیہ ایک ایریا, وہاں پہ بڑی اچھی مسجد ہے, اس نے کہا وہاں جا, وہاں پہ خطبہ انگلش میں ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا انگلش میں خطبہ, اوکے فائن. میں وہاں چلا گیا. وہاں پہ جو امام تھے وہ امریکن تھے, نیلی آنکھیں اور سنہرے بال اور سنہری داڑھی. تو بڑے پیار سے انہوں نے خطبہ دیا, اور کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ میں دیں. تو مجھے بڑا اچھا موقع لگا, کیونکہ بچپن میں جب بھی قاری صاحب گھر میں قرآن پڑھانے آتے تھے تو میں نے جب بھی ان سے سوال پوچھا ہے مجھے تو تھپڑ ہی پڑے جواب. بلکہ ہماری قاری صاحب کا ایک مشہور جملہ تھا, ان سے پوچھنا کہ قاری صاحب ایسے کیوں ہوتا ہے, یا ایسا کیوں ہے اسلام میں, غلطی سے کبھی پوچھ لیا ہوتا ہے. کہتے تھے بیٹا اس کی 5 وجوہات ہیں, 1 2 3 4 اور 5. تو ہمیں تو تھپڑ ہی چھکی رہے. تو میں نے کہا یار مولویوں کے پیچھے یار چھوڑو پڑے مولویوں کو, یار یہ تو سارا تھپڑ ہی مارتے, کوئی سوال کا جواب ہی کوئی نہیں. اور وہ کہتے تھے سوال پوچھنا بھی حرام, سوال کیوں پوچھ رہے ہو. تو ہم تو ڈر گئے, حالانکہ یہ بالکل اسلام کا موقف نہیں ہے, سوال پوچھنا بھی حرام. تو وہ تو جو شیخ صاحب تھے انہوں نے تو بڑا انکریج کیا, اور میں نے ان سے شروع میں بتا دیا, میں نے شیخ میں آپ سے نا کچھ سوال پوچھوں گا جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ میں گستاخی کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں کوئی بلاسفیمی کر رہا ہوں, لیکن خدا کی قسم میرا یہ مقصد نہیں ہے, میں صرف جاننا چاہتا ہوں, اس لیے پوچھا. کانسیپٹ کچھ میں جس طرح اپنی ٹیچروں کو تنگ کرتا تھا کلاس میں, کانسیپٹ کلیئر کرتا تھا. میں نے کہا میں نے اسلام کے بارے میں اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں, تو آپ مجھے گائڈ کریں. میں نے کہا بیٹا نو پرابلم, آپ پوچھو. الحمد للہ وہ مجھے بہت انکریجمنٹ ملی. پھر اور بھی مشاہد ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ نے
قرآن پڑھا بیٹا؟ میں نے کہا جی میں نے ختم کیا قرآن. کہتے اچھا ماشاء اللہ آپ نے قرآن ختم کیا ہوا ہے؟ کہا یار ہمیں 20 سال ہو گئے ہم سے ختم نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ کہتے آپ کو سمجھ میں آیا تھا جب آپ نے قرآن پڑھا؟ میں نے کہا وہ قاری صاحب آئے تھے وہ شروع سے فاتحہ سے ناس تک پڑھا کے چلے گئے تھے. کہتے جب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے اس کو قرآن پڑھنا کہتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے. یعنی مجھے تو نہیں, میں نے قرآن ایک دفعہ پڑھ لیا زندگی میں, وہ قاری صاحب نے زبردستی ڈنڈے کے طور پہ پڑھا دیا, تو اب میں نے قرآن پہ عبور حاصل کر لیا. اب قرآن زندگی بھر نہیں میں نے کھولنا, کیونکہ میں تو قرآن پڑھ چکا ہوں نا. ان کا یہ تو قرآن پڑھنا نہیں, تو قرآن تو زندگی کے اندر ہر روز کھلتا ہے, ہر روز کا ریلیشن شپ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. ہم تو 20 سال سے کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, ہمارا ابھی تک یہ نہیں بنا کہ ہم کہیں ہم نے عبور حاصل کرنا, اور شاید مرتے دم تک عبور حاصل نہ کر سکیں. اس کے تو خزانے قیامت تک نکلتے رہے. تو بہرحال وہاں سے میں نے قرآن لیا. میں جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد مسجد گیا, سفاری بک اسٹور گیا, وہاں سے میں نے انگلش ٹرانسلیشن اٹھائی قرآن. گھر پہنچا, گھر جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. میری وائف نے جب مجھے دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے تو حیران زدہ بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی, اور کہتی ہے کون فوت ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کوئی فوت نہیں ہوا. کہتی نہیں آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی فوت نہیں ہوا, میں اپنے لیے پڑھا. نہیں سچ سچ بتائیں. میں کہا خدا کی بندی بیٹھ آرام سے, کچھ بھی نہیں ہوا. کہتی نہیں میں فوت کرتی. وہ پورے پاکستان میں ہر کسی کو فوت کھڑکا دیا. جب سب سے اوکے ہوئے کہتے سب زندہ ہے, سب زندہ ہے. کہتی پھر آپ قرآن کیوں پڑھا؟ میں شروع میں کہہ رہا تھا, میں قاری صاحب جو ہیں ہمارے جو امام صاحب ہیں انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تو میں اس کی پڑھا. کہتی پھر اکیلے اکیلے پڑھیں گے, مجھے بھی پڑھا. میں کہا بیٹھ جاؤ. تو ہم لوگوں نے نا شروع میں بس انگلش ٹرانسلیشن پڑھا شروع کی, اور یقین کرو صرف وہ پڑھتے پڑھتے نا ہمیں ایسا پرسیپشن ملا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, اللہ کا پیغام کس طرف ہے, ہمارا پیغام ہم کہاں جا رہے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا ورلڈ ویو تھا نا, یو اونلی لیو ونس, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, وہ قرآن نے چینج کیا. قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, کہ تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. یعنی تم دنیا میں آ گئے, پھر تمہیں موت آئے گی, کل نفس پھر تمہیں موت آئے گی, پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تمہیں اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, اللہ تعالیٰ تو کہہ رہی زندگی 2 دفعہ ملتی ہے. تم مرے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. تم عالم ارواح میں تھے, ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. تو دنیا میں آ کے پھر تم مر جاؤ گے, کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے. پھر تم زندہ کیے جاؤ گے, اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے, وہ زندگی انفینٹ ہے, ایٹرنل ہے, ایبسولوٹ ہے, نیور اینڈنگ ہے, ایور لاسٹنگ ہے. قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے خالدین فیہا ابدا, وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ زندگی بہت بھی آپ نے تیر مار لیا 70 80 100 سال, اور وہ زندگی انفینٹ, انفینٹی کا مقابلہ ہے 100 کے ساتھ, کوئی مقابلہ. لیکن یاد رکھو جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں کرو. وہاں عیاشیوں کا دار و مدار یہاں کی نیکیوں کا ہے, اور وہاں کی ذلت اور رسوائی کا دار و مدار یہاں کی عیاشیوں کا. یہاں پہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلو گے, جس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی خیر ہے, تو لائف از گڈ. اور اگر یہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں کرو گے پھر بھول جاؤ وہاں پہ کچھ خیر ہو. جیسے آپ ایگزام کی تیاری کرتے ہو نا, تو ایگزام کی تیاری یا تو ایگزام سے پہلے کر لو اور پھر عیاشیاں کرنا کیونکہ پیپر اچھا ہوگا, سارے تعریف کریں گے, واہ واہ ہو جائے گی. یا پھر ایگزام سے پہلے نیٹ فلکس دیکھو, ڈرامے دیکھو, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے رہو, سارا. اور جب پیپر آئیں گے پیپر میں فیل ہونا اور اس کے بعد ذلیل ہو جانا, کیونکہ آپ نے ساری عیاشی پیپر سے پہلے کی تھی. اب فیصلہ کر لو کہ پیپر سے پہلے عیاشیاں کرنی ہے یا پیپر کے بعد کرنی ہے. تو ہمیں دین یہ نہیں کہتا کہ آپ جیتے جی مر جاؤ, کوئی ایسی بات نہیں. میں الحمدللہ آئی ایم انجوائنگ اے ویری فروٹفل لائف بینگ اے مولوی, اسٹل آئی ایم انجوائنگ. بلکہ میں اللہ العظیم میں آپ کو گارنٹی سے بات بتا سکتا ہوں کہ اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے. میں نے دونوں سائڈ دیکھی ہے بھائی, میں نے دونوں سائڈ دیکھی. اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے. دوسروں کو پتہ نہیں شغل کس کے لیے کرنا, اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے جب میں دین پہ نہیں تھا نا تو میں ہر قسم کی وہ کام سیکھتا تھا ان دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. لیکن آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز جو آپ گناہ والی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ضمیر پہ بڑی بھاری گزرتی ہے. ایک بڑی فیمس کتاب ہے 1880s میں لکھی گئی تھی, کرائم اینڈ پنشمنٹ کے نام سے. بڑا فیمس ناول ہے, بڑا موٹا سا ناول.
تو اس کے اندر جو رشین آتھر ہیں انہوں نے جو اس کی سمری بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کرائم اٹ سیلف از پنشمنٹ. کیونکہ جب آپ کوئی کرائم کرتے ہو, جب آپ کوئی گناہ کرتے ہو, تو آپ کو اس گناہ کے گلٹ کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے اور وہ خود آپ کو اندر سے کھا جاتا ہے, آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے, آپ کو بے چین کر دیتا ہے. جتنا آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے نا, اتنا آپ کے